شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگ شارٹ میں تشریف لائے اور تلاوت کامل اخلاق سے آج کی اس پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آج ایک نہایت ہی جو ہمارے لاہور کے بزنس مین ہیں تاجر رہنما ہیں ان کی مشکلات کے سلسلے میں آپ کو یہاں پہ ہمیں دعوت دی گئی ہے. ہم سب کے لیے بات اچھائی ہے, ہمارے یہ زبان بنے ہیں تو ہماری فیصد بات پہنچی ہے. آج کی یہ نہایت اہم پریس کانفرنس میں بھی آپ اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے. سب سے پہلے پروگرام یہ ہے کہ ہمارے چیئرمین جو پیاف ہے یہ اوپننگ کلمات کریں گے. اس کے بعد اس پریس کانفرنس کے ہمارے چیئرمین ہیں سابق صدر لاہور چیمبر فارغ اقبال صاحب وہ تفصیل بتائیں گے. جو ہمارے سینئر وائس چیئرمین لاہور چیمبر کے جناب اصل امیر خان صاحب بیٹھے ہیں وہ یکجہتی کا اظہار کریں گے. پھر جیسے آپ کو سب سے پہلے جواب نواب نبی صاحب جناب عرفان اقبال شیخ صاحب, سینئر وائس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر جناب ناصر حمید صاحب, ممبر ایگزیکٹو کمیٹی لاہور چیمبر جناب شاہد نذیر صاحب, لاہور کی مختلف مارکیٹوں سے آئے ہوئے شوقین کرام اور میڈیا کے ہمارے دوست, السلام علیکم. دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایشو ہو بزنس کمیونٹی سے ریلیٹڈ, انڈسٹری سے ریلیٹڈ, ٹریڈ سے ریلیٹڈ, کوئی بھی ہو, انصافی ٹیکسز کے معاملات ہوں, حکومت سے معیشت کے معاملات ہوں, لا اینڈ آرڈر کی صورت حال ہو, یا آج جس موضوع میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے چند بزنس کمیونٹی کے نہایت اہم تاجر بھائیوں کے ساتھ بہت سی زیادتی ہو رہی ہے پچھلے میں, جس کی تفصیل جناب عرفان اقبال شیخ صاحب ابھی بھی آپ بیان کریں گے. لیکن میں صرف اس حد تک یہ میڈیا میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ پیاف اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ, ہر تاجر بھائی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہے. ہم ہر ایشو کے اوپر حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ناجائز کنڈے, کوئی بھی غیر قانونی معاملات, ان سے فوری طور پہ خبردار رہیں, اپنے ہاتھ ان سے پیچھے رکھیں, ورنہ آپ نہیں جانتے کہ تاجر کا غصہ جو ہے وہ آپ کے گربانوں تک پہنچ جائے گا. سب سے پہلے میں میاں محمد علی صاحب, میرے چیئرمین پیاف نعمان کبیر صاحب, ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر ناصر حمید صاحب, باقر محمود صاحب, شاہد نذیر صاحب, میرے بہت ہی معزز و پرانے ہمارے ساتھی محترم جناب ہمارے بٹ صاحب ڈی ایچ ایس سے ہیں اسماعیل بٹ صاحب, اور ہمارے ادھر سے حاجی نواز صاحب ہمارے پنڈر روڈ سے, اسی طرح بے شمار میاں وقار صاحب, سارے دوست یہاں پہ آتے ہیں. تمام لاہور کی مارکیٹ کے جتنے سلون و کریم ہیں وہ سب یہاں پہ موجود ہیں. خاص طور پہ میں وادت روڈ سے ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں محترم جناب چودھری فیاض صاحب, حاجی اشفاق صاحب, یہ ہم سب اکٹھے ہیں. ہم سب اپنی جو ہماری تاجر برادری ہے یہ یکجہتی کا اظہار ہے. ایک سانحہ ایک واقعہ اچھرا مارکیٹ میں ہوا جنوری 2021 میں, اور اس واقعے میں یہ ہوا کہ دو گروپس آپس میں ان کی کوئی لڑائی ہوئی, اور جو سب سے اس کو افسوسناک بات ہے کہ اس لڑائی میں ایک جو ہمارے بھائی تھے, جو ہمارے دوست جو بھی تھے, ان کا وہاں پہ شہید ہو گیا, ان کا قتل ہو گیا. تو اس میں دونوں گروپ جب آپس میں لڑتے ہیں, جب کچھ ہوتا ہے تو یہ ہوا یہ تھا کہ جو گروپ دوسرا تھا اس نے پہل کی تھی اور یہ اس گروپ نے اس کو بیسیکلی کاؤنٹر کیا تھا. لیکن آپ کو پتا کسی وقت اس کو ہو جاتا ہے تو وہ سانحہ ہو گیا. اب اس سانحے میں نہ تو حاجی اشفاق خود انوالو ہے, نہ وہ وہاں پہ موقع پہ تھا, نہ اس کا پتر. اس کا صرف قصور یہ ہے کہ وہ مارکیٹ کا صدر ہے, اور وہ جو بندہ جن کے ساتھ گروپ میں لڑائی ہو ان کے مارکیٹ کا جو ان کا گروپ ہے اس گروپ میں وہ نائب صدر ہے. یہ بیسیکلی جب لڑائی ہوئی اور اس میں جب ہو گیا تو حاجی صاحب کو نہ مارکیٹ میں تھے, نہ حاجی صاحب اس لڑائی میں تھے, نہ حاجی صاحب کو اس میں تعلق ہے. لیکن پچھلے 6 ماہ سے جنوری سے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے
6 माह हो गए हैं, जनवरी से लेके 30 जून तक आज तक उनका बिजनेस बंद किया रखा गया है, ये बिजनेस नहीं किया जा रहा। मैं समझता हूँ ये जो जितने भी अगर कोई मामला होते हैं तो ये अदालती मामला हैं, अदालत में केस चलते हैं। जो कसूरवार है हम किसी कसूरवार के साथ नहीं हैं, हम कहते हैं जो कसूरवार उसको पकड़ें आप, तो उसका अदालती फैसला करें। हम ताजरों के नुमाइंदे हैं, हमारे ऊपर भी फर्ज बनता है, और ये वो लोग हैं जो अपनी अपनी मार्केट के सारे लीडर हैं। तो खुदा ना खासा ऐसा कोई हो जाए मसला, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप ये कहेंगे कि ये वो नक्शे वोट का मसला है तो हम इसमें कारोबार नहीं करने देंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है अपनी पुलिस से, अपनी इंतजामिया से, अपनी गवर्नमेंट से कि इस मामले को फौरी तौर पर सुलझाया जाए, ये कारोबार खुलना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ खुदा ना खासा हाजी साहब उसमें इन्वॉल्व भी है, मैं कहता हूँ एक क्वेश्चन करते हैं, हाजी साहब के बच्चों का क्या कसूर, जिनकी दुकानें बंद कर दी गई हैं, किस इन दुकानों को फौरी तौर पे खोला जाए, इनको कारोबार की इजाज़त दी जाए। कोर्ट्स ने इनको कारोबार करने की इजाज़त दी है तो हमें इनको कारोबार खोलना चाहिए और हम इसकी बिल्कुल उसकी आवाज़ बनेंगे। हम अब एक जान होकर कहना चाहते हैं कि कारोबार किसी सूरत बंद नहीं करना चाहिए, कारोबार बंद नहीं होना चाहिए। इसमें तमाम ताजर बरादरी मेरे साथ शामिल है, ताजबादी मेरे साथ शामिल है, इसमें मुकम्मल तौर पे शामिल है। हम चाहते हैं कि कारोबार को फौरी तौर पे खोला जाए ताकि वो अपना कारोबार कर सके। बहुत शुक्रिया। किसी भी शख्सियत के खिलाफ बात नहीं कर रहे। आज लाहौर की ताजर बरादरी इंसाफ मांग रही है। इंसाफ इस चीज़ का कि जब ये झगड़ा हुआ, केस अदालतों में है, अदालतें इंशाअल्लाह इंसाफ करेंगी, लेकिन मुझे ये हैरानगी है कि ये कभी तारीख में नहीं हुआ कि मांगती है DIG साहब से और ताजर बरादरी इंसाफ मांगती है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट अदालत ने जब हाजी फार साहब हमारे ग्रुप के बहुत अहम मेंबर, इन्होंने अभी तक जो ताजर बरादरी खड़ी है उनके साथ शाना खड़ी है, बहुत ही सब्र तहम्मुल का सबूत दिया है। लेकिन अब ये सब्र तहम्मुल का जो पैमाना है, मुझे ये आज महसूस हो रहा है और ख़ास तौर पे हुकूमती इदारों को महसूस होना चाहिए कि अब ताजरों के सब्र का जो पैमाना है वो लोग होने जा रहे हैं। किसी कानूनी गैर कानूनी काम हम नहीं कर रहे। अगर कोर्ट ने आर्डर किए हैं पुलिस को डायरेक्टली, ये मेरे पास काफ़ी मौजूद आपको मिल जाएगी कि हरासमेंट मत की जाए और कारोबार करने की इजाज़त दी जाए, उसके बावजूद अगर पुलिस ये इस कोर्ट के आर्डर को नहीं मानती तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर को इसका नोटिस देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि किसी भी तरीके से नुक्स अमल के अंदेशे के तहत तमाम लाहौर की ताजर बरादरी को बुला लें, CCPO साहब बुला लें, DIG से बुला लें, और ये तो फिर हलफ दे के वहाँ पे दुकानें खोलने की बात कर रहे हैं। ये तो ये गारंटी दे रहे हैं कि इनकी तरफ से हम सब गारंटी देते हैं लाहौर के तमाम ताजर कि कोई इनकी तरफ से नुक्स अमल का खतरा नहीं होगा। लेकिन पुलिस, मैं समझता हूँ कि क्या दबाव है, हो सकता है कि उनको ऐसी बातें हों, ऐसी खबरें हों जो अब तक न पहुँचती हो, हमें एतमाद में लें, हम उनका जो शक व शुबहात दूर करते हैं कि क्यों, क्या वजह है कि किस मार्केट में अल्लाह न करे किसी का मुश्किल वक्त आए, लेकिन क्या शादी में कत्ल नहीं होते, क्या लुहारी में कत्ल नहीं होते, क्या पार्टी में कत्ल नहीं होते, कौन सी मार्केट में कत्ल आज तक नहीं हुए, कौन सी दुकानें इतनी 6-6 बार बंद रखी है, कहीं मिसाल नहीं है। तो हमारी गुजारिश यही है कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लाहौर की ताजर बरादरी है इसकी आवाज़ सुनी जाए, इंसाफ दिया जाए। कोई किसी में कन्फ्रंटेशन नहीं है, हम इंसाफ मांगते हैं, कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। ये कोर्ट के आर्डर है, कोर्ट के आर्डर के तहत अजय अशफाक साहब, उनकी दुकानें हैं भाइयों की, उनको खोलने की इजाज़त दी जाए। और ये पहला स्टेप है लाहौर बिजनेस कम्युनिटी का। अगर इस पर तवज्जो ना दी गई तो फिर हम मीटिंग इससे बड़ी काम करेंगे और फिर जो लाहौर की ताजर बरादरी कहेगी, जो भी स्टेप लेगी, आखिरी हद तक जाएंगे। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। स्वागत है।
لاہور کی جو تمام تاجر برادری اور ایون کے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے جو ہمارے سابقہ صدور ہیں اور ایس بی پی صاحب ہیں اور بھی جو عہدیداران ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لاہور کی جو پچھڑا بازار کے جو صدر ہیں حاجی اشفاق صاحب، ان کا ایک مسئلہ چل رہا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، لیکن پولیس جو ہے ان کے ساتھ ایک امتیازی سلوک کر رہی ہے، ان کو ہراساں کر رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم یہاں تاجر برادری اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ جو سلوک کیا جا رہا ہے کہ ان کا جو کاروبار ہے 6 ماہ سے بند ہے، اس کو کھولنے کی اجازت دی جائے۔ حالانکہ کورٹ نے بھی یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنا کاروبار کھول سکتے ہیں، ایون کہ ان کا ایک جو کیس ہے وہ چل رہا ہے، وہ اپنی جگہ کیس چلتے رہتے ہیں، کچھ جگہوں پہ کیس جو ہوتے ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چلتے رہتے ہیں، مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا کاروبار 6 ماہ یا سال اس کو بند کروا دیں یا ان کو ہراساں کریں۔ تو ہماری یہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے یہ مؤدبانہ اپیل ہے کہ یہ امتیازی سلوک کو اور یہ ظلم و ستم کو اور ہراساں کرنے کو بند کیا جائے۔ دلی طور پہ اس کا افسوس کرتا ہوں، کیونکہ میں خود بچوں والا ہوں۔ کوئی بھی انسان جس کے اپنے بچے ہیں وہ کاروباری ہے اور ساری زندگی اس نے کاروبار میں گزاری ہے، اور وہ یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی بھی بادامنی بازار میں، شہر میں یا ملک میں پیدا ہو۔ تو ہمارا مذہب، ہمارا دین بھی ہمیں اس بات کی اصلاح بنتا ہے، کوئی ایسا وقوع ہوتا ہے تو اس میں شر نہ پیدا کریں۔ تو یقین کریں کہ مجھے خود دلی طور پہ اس بات کا صدمہ تھا اور ہے، اور ساری زندگی یہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس بچے کو جنت فردوس میں جگہ دے۔ میں سر یہ پہلے ہی شروع دن سے یہ میں کہہ رہا تھا کہ میں اس کام میں نہ ملوث ہوں، نہ ہے، نہ واسطہ، نہ بلا واسطہ۔ میں اس معاملے میں نہ پہلے نہ بعد میں، نہ کبھی آئندہ زندگی میں کسی کے نقصان میں کبھی شامل نہ ہوا ہوں، نہ ہوں گا۔ لیکن یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ میرا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے، سیاسی عزت دی ہے، میرے نام کو خراب کرنے کے لیے، میری عزت کو خراب کرنے کے لیے، میری عزت جو ان کو برداشت نہیں ہے، یہ اس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن ادارے اس بات کو مان نہیں رہے تھے، لیکن اداروں کو ابھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ابھی یہ خود ہار پہن کے بازاروں میں بیٹھ گئے ہیں کہ ہم صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، عز و من تشاء و ذل و من تشاء، جس کو اللہ عزت دے گا ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا خیر مقدم کریں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نے 20 سال سے اچھڑے کے تاجروں کی خدمت کی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے 24 آور کسی تاجر کی آواز دن کو آئی ہے، رات کو آئی ہے، دوپہر کو آئی ہے تو میں نے اس کو لبیک کہا ہے اور اس کے ساتھ چلا ہوں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے انسان جو بیچتا ہے وہ کاٹتا ضرور ہے، لیکن وقتی طور پہ جو بھی معاملات ہیں میں اس بات پہ پر امید ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے نہ کبھی غلط کیا ہے، نہ کروں گا، اس لیے اللہ کے گھر پہ پر امید ہوں۔ جو انسان جتنی اس کے دل کے اندر صداقت ہوتی ہے، جتنا وہ حق پہ چلتا ہے، اس کے اوپر مشکلیں آتی ہیں لیکن بالآخر اس کو راحت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔